الیکشن جیسے ہی قریب آ رہا ہے فہیم صاحب، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. پنجاب میں تھریٹ، اسلام آباد میں تھریٹ، بلوچستان کے حالات، کے پی کے میں فضل الرحمان صاحب اوپنلی کہہ چکے ہیں. کراچی کے اوپر آپ بھی روشنی ڈال دیجئے. کیوں ایسا ہوتا ہے فہیم صاحب کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں اور اس قدر خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ الیکشن بھی مشکلات میں پڑ سکتا ہے؟ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ کرائم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، تو مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے. سوری، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی پاکستان کے سب سے نمبر 1 کرائم رپورٹر ہیں. میں تصحیح کرتا ہوں اپنی. تو دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کوسچن ہونے لگتا ہے. اور دیکھیں، پاکستان میں امن و امان ہمیشہ سے بھی ایک کوسچن رہا ہے، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. الیکشن ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور پاکستان کے الیکشن کے اوپر اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں. اس وقت ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے حالات جو ہیں وہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت خطے کے جو قریبی ممالک ہیں ان سے کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، اور خاص طور پر جو تھریٹ الرٹس ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں. اب اسلام آباد کی اس وقت حالت اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اسلام آباد میں اس وقت تعلیمی ادارے بند ہیں، اور یہ سچویشن جو ہے یہ پورے ملک کی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہی ہے. سندھ میں یہ نہیں کہہ سکتا، یا کراچی کے حوالے سے میں یہ نہیں جبکہ کہہ ہم سکتا اسلام آباد کو سندھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، کراچی سے بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں سیکیورٹی بہت اچھی ہے. یہاں سکول کھلے ہیں، وہاں بند. بہت اچھی ہے، لیکن کراچی اس وقت جو ہے مجھے اس سے بہتر نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں جو ہے سب کچھ کھلا ہوا ہے. کراچی اس وقت اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کوئی یہاں دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ الیکشن کے اوپر بہت زیادہ آئے گا. اس وقت چونکہ ظاہر ہے کچھ عرصے پہلے تک جس وقت الیکشن کی بات ہو رہی تھی، الیکشن کی بات ہونا شروع ہوئی تھی، اس وقت جو ہے بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے، بعض رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا جانے لگا تھا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، اس میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا کہا جو ہے وہ کسی حد تک سچ بن کر سامنے آ جائے گا. تو امن و امان اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر نے اس وقت اقدامات لیے ہیں ان میں امپورٹنٹ ترین اقدام یہی ہے کہ مختلف ٹیئرز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، اور اس میں فوج کو بھی انوالو کر لیا گیا ہے. کراچی میں ظاہر ہے ماضی میں جو ہے وہ بہت دہشت گردی کے بڑے خوفناک واقعات ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں کراچی میں آپ کے لیے امن و امان قائم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ظاہر ہے یہاں پہ آئی جی سندھ صاحب بھی نئے آئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو نگراں حکومت میں چونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مرضی سے نہیں ہوتی، کسی اور کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس صورتحال میں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ان لوگوں کے لیے جو ارباب اقتدار و اختیار ہیں اور جو پیچھے بیٹھ کر جو ہے اس وقت جو ہے ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، اس کو جو ہے ظاہر ہے اس کو فیس کرنا، اس کے اوپر جو ہے قابو پانا نگراں حکومت کے لیے بھی اور سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. رائٹ. امداد سمرو صاحب، ایک بڑا نیریٹو سوشل میڈیا پہ بلٹ ہو رہا ہے سمرو صاحب. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے دن پہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے جس سے خون ریزی ہو اور پھر الیکشن ڈیلے ہو جائے. بہت شکریہ. دیکھیں، ہمارے جہاں جو انتخابات ہیں کبھی بھی اس طرح کے شکوک و شبہات سے پاک نہیں رہے، چاہے دھاندلی ہو چاہے امن و امان کی صورتحال ہو، اس کے اوپر ہمیشہ انتخابات سے پہلے اس طرح کے خدشات رہے ہیں. آپ 2008 کے الیکشن دیکھ لیں، آپ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیسی قداور سیاسی شخصیت جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو گئی. 2013 کے انتخابات میں پولیٹیکل پارٹیز کو پریس ریلیز جاری کر کے منع کیا گیا تھا کہ آپ الیکشن کیمپین نہیں جاری چلا سکتے کالعدم تنظیموں کی طرف سے. تو یہ صورتحال رہتی ہے. جہاں تک یہ جو پولنگ ڈے والی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کا کی ایک اسٹریٹجی، وہ جو مسلسل اپنا ہر عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پولنگ ڈے پر کروڑہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں گے، اور پولنگ بوتھ کے اندر جا کر جو ووٹر ہے وہ ایک جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر 4 ٹھپے لگائیں گے تاکہ نیگیٹو ووٹنگ ہو اور پولنگ کا عمل جو ہے الیکشن کا عمل سبوتاژ ہو. لیکن مجھے نہیں لگتا، جو پاسٹ ریکارڈ ہے تحریک انصاف کا، وہ کال دیتے ہیں تو کال پر لوگ اس طرح نہیں آتے. 9 مئی کا واقعہ ایک سڈنلی ہو گیا تھا، اور لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلسل بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کالز دیتے ہیں لیکن لوگ نہیں نکل رہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ضرور ہے کہ الیکشن کے دن کچھ ایسا ماحول کریٹ کیا جائے تاکہ لوگ سڑکوں پر ہوں
اور پولنگ اسٹیشنز یا تو سنسان ہو یا پھر اگر لوگ جائیں تو وہاں پر ڈبل اسٹیمنگ کر کے نیگیٹو ووٹنگ کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ حکمت عملی کامیاب ہوگی. جو اسٹیٹ کی الیکشن کمیشن کی اور اداروں کی جو اسٹریٹجی ہے وہ زیادہ مجھے مؤثر نظر آ رہی ہے. 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر فوج تعینات تھی. اس بار یہ کہا گیا ہے کہ فوج جو ہوگی وہ پولنگ اسٹیشنز کی اپنا امن و امان کی صورتحال کے لیے ہوگی یا کوئک ریسپانس فورس کے لیے فوج، رینجرز اور ایف سی کے اہلکار تعینات ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ امن و امان کی صورتحال ماضی کی نسبت زیادہ مجھے نہیں لگ رہا کہ خراب ہو. خاص پاکٹس جو ہیں کے پی کے یا بلوچستان کے، وہاں پر نو ڈاؤٹ صورتحال ذرا گڑبڑ ہو سکتی ہے. وہاں پر امن و امان کی صورتحال ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. سمر صاحب وہی ہے نا کہ ہم جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، پر جب ووٹ گن رہا ہوتا ہے تو ہم وہاں ہوتے نہیں ہیں، اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ ہے. فہیم صاحب، کراچی کی اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن سر ہم آئے روز دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت اعتراض کر رہی ہوتی ہے. پہلے پی ٹی آئی نے کیا کہ ہمارے کیمپ پہ حملہ، پھر پیپلز پارٹی کا خبر آئی کہ کیمپ پر حملہ. آج بھی میں نے سنا این اے 247 میں معاذ شیخ امیدوار تھے، وہاں پر بھی کوئی جھگڑا ہو گیا پیپلز پارٹی اور بتایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ورکرز کے درمیان. واٹ از دا گراؤنڈ ریالٹی فہیم بھائی؟ باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کیمپس کے اوپر جو ہے وہ جھگڑ بھی رہے ہیں. ظاہر ہے جب ریلیاں نکلتی ہیں، انتخابی ریلیاں نکلتی ہیں، انتخابی جلسے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے جاتے ہیں کارکن، اور جب ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوئی ہے. اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب کراچی میں الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں اوور آل اگر آپ سچویشن کی بات کریں کراچی کی، تو کراچی کی سچویشن اس حوالے سے ضرور الارمنگ ہے. یہاں پہ اس وقت ایکسٹورشن کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، کڈنیپنگ فور رینسم بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اور اس سے تاجر برادری بہت زیادہ پریشان ہے. ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں جس میں صنعت کار کے بیٹے اور تاجر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ضلع وسطی میں. دونوں ایک ہی گروہ نے کی، ایک ہی اسلحہ، ایک ہی لباس جو ہے اس میں پایا گیا ہے، ایک ہی گروہ ملوث پایا گیا ہے. اور ان حالات میں جب تاجر برادری بہت بڑی تعداد میں پہلی بار کراچی سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی کی میں بات کروں تو پیپلز پارٹی سے اس دفعہ 7 تاجر جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جو کراچی سے بڑے اہم ایسوسی ایشن سے وابستہ ہیں. تو ان حالات میں تاجروں کو ٹارگٹ کرنا، ایکسٹورشن کے واقعات کے سامنے آنا، کڈنیپنگ فور رینسم کے واقعات کے سامنے آنا، تو کراچی کا جو اوور آل کرائم ہے وہ تھوڑا سا اس وقت جو ہے وہ مجھے بڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو الیکشن سے ریلیٹ میں نہیں کر رہا، لیکن مجھے سچویشن جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی. اب جب ایسی سچویشن بن جائے تو پھر ایسے میں بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ بارود کے ڈھیر کے اوپر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی چنگاری لگتی ہے تو سب کچھ جو ہے ایک دم گم ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی سی اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میں تھوڑا